کون ہے جو جادو کر رہا ہے؟ کون ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھ لیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آئے گا جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، آپ پر کسی نے جادو کیا ہے؟ آپ سے کون حسد کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو گرانا اور نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ آپ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، خوشیاں قدم چوم رہی ہوں، مگر اچانک حالات بدل جائیں، بنا ظاہری وجہ کے دل بے چین ہو جائے، چہرے کی رونق ختم ہو جائے، رزق رکنے لگے، رشتوں میں دراریں پڑنے لگیں اور آپ کو لگے جیسے کوئی اندیکھی جال میں آپ کو جکڑا جا رہا ہے۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ قسمت کا امتحان ہے یا کوئی خفیہ ہاتھ آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ناظرین، ایسے وقت میں ایک حقیقت سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے اور وہ یہ ہو سکتا ہے آپ پر حسد کر رہا ہو یا جادو کے اثرات سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو۔ لیکن کیسے پتہ چلے کون ہے جو چہرے پر دوستی کا نقاب ڈالے بیٹھا ہے مگر دل میں زہر لیے آپ کو گرانا چاہتا ہے؟ اسی راز کو جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ حسد اور جادو 2 ایسے ہتھیار ہیں جو انسان کے دل کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، اور اکثر یہ وار ان لوگوں سے آتا ہے جن پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے، اور جب وہ حسد کرتے ہیں تو اپنے شر سے پناہ مانگو۔ یعنی حسد کا زہر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ نے خود اپنی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ پر جادو یا حسد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو اشارہ کیسے ملتا ہے؟ کیا اللہ کوئی علامت دکھاتا ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص نشانی ایسی ہیں جو دل پر اثر ڈالتی ہیں، دماغ پر کھٹک پیدا کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس طرف لے جاتی ہیں کہ آخر پردے کے پیچھے کون ہے۔ پہلی نشانی اکثر آپ کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا ہے اور سب سو جاتے ہیں تو انسان کا دل اور روح زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوتے وقت جو خواب آتے ہیں وہ بعض اوقات حقیقت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو شخص آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کی جھلک اکثر آپ اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے۔ کبھی وہ خواب صاف چہرے کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی اشاروں میں، اور کبھی وہ منظر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بظاہر عجیب لگتا ہے مگر دل میں ایک بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے روحانی علماء کہتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دل کو صاف کریں اور اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ چاہے تو خواب کے ذریعے حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اسی موقع پر لوگ ایک خاص روحانی عمل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 خاص کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ غیب سے جان سکے، مگر اللہ چاہے تو پردے اٹھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تو صاف جھلک ہے اس راز کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کون ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ نشانیاں تب ہی ظاہر ہوتی ہیں جب دل صاف، نیت میں اخلاص ہو اور آپ سچے دل سے اللہ سے مدد مانگیں۔ بعض اوقات یہ نشانی خوف میں آتی ہے، بعض اوقات جاگتی آنکھوں سے بھی آپ کو ایسا اشارہ ملتا ہے جو دل کو کہتا ہے کہ ہاں، یہی وہ شخص ہے جو تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی نشانی کیا ہے، یہ کیسے ظاہر ہوتی ہے اور اس کو پہچاننے کا روحانی طریقہ کیا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے تو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے گا۔
ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن اور اذکار کے ذریعے اپنے حصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر دیں، وضو کریں تاکہ جسم دونوں پاک ہو جائیں۔ اب آپ اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ نیچے دیے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار یہ تصور کریں کہ ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ 3 کلمات کون سے ہیں۔ وہ 3 کلمات تھوڑا آگے چل کے آپ کو بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ فائدہ آپ ہی کا ہوگا۔ محترم ناظرین، آئیے اب پہلی نشانی کے اس پر پراسرار پردے کو ہٹاتے ہیں جو بتا دیتی ہے کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ دل اور روح کو گہرائیوں میں جا کر اثر کرتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر اچانک ایک عجیب سی بے چینی دل میں اتر آئی، جسم میں کمزوری اور ذہن میں دھندلا پن، جیسے آپ کے خیالات پر کسی کا قبضہ ہو، نیند آنے لگے مگر سکون نہ ملے، اور رات کو خواب عجیب و غریب دکھائی دینے لگیں، کبھی سانپ، کبھی اندھیرا، کبھی کوئی ایسا چہرہ جو پہچانا ہوا بھی لگے اور اجنبی بھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل بے وجہ گھبراتا ہے، اور حقیقت میں یہ پہلی نشانی ہے کہ کوئی آپ پر حسد یا جادو کے ذریعے اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نشانی سب سے پہلے آپ کے دل اور دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنی نظر کے ساتھ حسد کرنے لگتے ہیں، اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو دوسروں کو گرا دیں، یعنی حسد کی نظر دل پر بھی حملہ کرتی ہے اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ اثر کس کا ہے؟ کون ہے جو دل کی گہرائیوں سے آپ کے خلاف یہ نفرت رکھتا ہے؟ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی پہلا اشارہ اکثر خواب میں چھپے ہوئے چہرے کی صورت میں آتا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ حسد اور جادو کی لہر ہمیشہ دل پر حملہ کرتی ہے، کیونکہ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو جسم اور تقدیر دونوں متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روحانی علماء کہتے ہیں کہ جب بھی اچانک ایسی گھبراہٹ، بے سکونی اور بار بار دل میں ایک ہی چہرہ آنے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ محض وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اشارہ ہے۔ بعض اوقات یہ چہرہ آپ کے قریبی لوگوں میں سے بھی کسی کا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جو مسکراتا تو ہے مگر دل میں بغض رکھتا ہے۔ ایسے میں رات کے وقت ایک خاص عمل مددگار بنتا ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو پہلی ہی رات خواب میں ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا، جو بعد میں حقیقت میں سامنے آ کر پہچانا گیا۔ یہ نشانی اتنی گہری اور سچی ہوتی ہے کہ دل خود گواہی دینے لگتا ہے۔ کبھی آپ کسی کے قریب جائیں اور دل اچانک بوجھل ہو جائے یا اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی کاٹ محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ وہی شخص ہوتا ہے جو دل میں حسد یا بغض رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یہی حسد جب نظر یا جادو میں بدلتا ہے تو اس کی پہلی نشانی دل کی کیفیت بدل جانا ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس لیے بھی عام ہے کہ یہ آپ کو وقت سے پہلے خبردار کر دیتی ہے۔ اگر دل کی اس گھبراہٹ کو نظر انداز کیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ جسمانی اور روحانی نقصان میں بدل جاتی ہے۔ مگر جو لوگ اللہ کے قریب رہتے ہیں، قرآن اور اذکار کو اپنا حصار بناتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ایک حفاظتی الارم بن جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو خواب یا دل کی کیفیت کے ذریعے بتاتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، کوئی تمہارے خلاف شر کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ پہلی نشانی ہے دل کا بے سکون ہو جانا، خوابوں میں عجیب اشارے ملنا اور دل میں بار بار کسی چہرے کا آنا۔ اگر یہ سب ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ محض جسمانی یا نفسیاتی کیفیت نہیں بلکہ کسی کے شر کی علامت ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ دوستوں سے لڑائیاں شروع ہو گئیں، گھر والوں کے لیے معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے ہیں،
محبت کرنے والے لوگ بھی بدظن ہو گئے ہیں اور ہر شے میں غلط فہمیوں کا طوفان کھڑا ہونے لگا ہے۔ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ شاید قصور آپ کا ہی ہے، مگر دراصل یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا۔ آپ کے رشتے، تعلقات اور دوستیاں اچانک بگڑنے لگیں، غلط فہمیاں جنم لینے لگیں اور محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے، تو یہ سب کسی کے حسد یا جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ تب اچانک آپ کی کامیابیاں رکنے لگیں، رزق کے دروازے بند ہونے لگیں اور جو کام آسانی سے ہو جاتا تھا وہ بھی ناممکن لگنے لگے۔ جب کوئی آپ پر حسد یا جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے رزق، نوکری، کاروبار یا ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ آپ جتنی محنت کریں نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ اچانک نقصان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناکامی ملنے لگے، اچانک صحت خراب ہو جائے یا کاروبار میں نقصان شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں ہر وقت عجیب سی بے چینی رہنے لگتی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دماغ بھٹکا رہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے ہر وقت کوئی اندیکھے بوجھ سے آپ کو جکڑ رہا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اچانک ذہن خالی ہو جائے، کام کرتے کرتے سب کچھ بھول جائیں یا اچانک دل گھبرانے لگے؟ یہ سب کسی حسد یا جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہلے سکون تھا وہاں اب بے چینی ہے، جیسے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہونا، کاروبار کی جگہ پر نقصان ہونا یا نوکری میں کسی نہ کسی بات پر پھنس جانا۔ کسی اچانک نئے موقع کا آتے ہیں مگر لمحوں میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ کی ترقی کو روک رہا ہے، تو یہ کسی کے حسد یا جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح بھی محسوس کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا کوئی اندیکھی طاقت آپ پر چھائی ہوئی ہے، کبھی اچانک دل میں خوف آ جاتا ہے، نیند سے اچانک جاگ جاتے ہیں اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت بھی اکثر حسد یا جادو کے اثر کی علامت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی جو نہ صرف آپ کے دل بلکہ آپ کی ظاہری زندگی اور حالات کو بدل کر یہ اشارہ دیتی ہے کہ کون ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ نشانی زیادہ خطرناک اور واضح ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں عجیب و غریب رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک سب کچھ الجھنا شروع ہو گیا؟ وہ راستے جو ہمیشہ آسان لگتے تھے، وہ دروازے جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اچانک بند ہو گئے۔ کبھی معمولی بات پر بڑے نقصان ہونے لگے اور کبھی وہ لوگ جو آپ کے لیے مددگار تھے اچانک بے وجہ دشمنی کرنے لگے۔ یہ سب دوسری نشانی کا حصہ ہے اور یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو آپ کے لیے شر چاہتا ہے۔ یہ نشانی خاص طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب حسد یا جادو کا اثر آپ کے رزق، صحت یا تعلقات پر پڑنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ کسی نعمت کو دیکھتے ہیں تو حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہی حسد جب جادو کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ نہ صرف دل بلکہ حالات کو بھی الجھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اچانک کاروبار میں نقصان، اچانک بیماریاں اور گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہونے لگتے ہیں، تاکہ دوست اور رشتہ دار جو ہمیشہ آپ کے قریب تھے آپ کے رویے بدلنے لگتے ہیں۔ دوستو، دوسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ رکاوٹ ہمیشہ غیر معمولی لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر نقصان ہو تو وہ ایسے وقت پر ہوگا جب اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہ آئے۔ مثال کے طور پر آپ کسی انٹرویو کے لیے پوری تیاری کے ساتھ گئے، سب کچھ ٹھیک تھا مگر عین وقت پر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا تھا مگر اچانک وہ آپ سے دور ہو گئے اور وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی پس پردہ تمہارے خلاف حسد کر رہا ہے، اور یہی وقت ہے جب رات سونے یا 3 کلمات پڑھ لینے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ کلمات آپ کی روح کو وہ طاقت دیتے ہیں جو آپ کے سامنے وہ راز کھولنے لگتے ہیں جو عام حالات میں چھپے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو پہلی رات ہی خواب میں وہ شخص دکھائی دیا جو ان کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور اس کے بعد وہ سب کچھ صاف ہو گیا۔ یہ نشانی آپ کے ارد گرد کے ماحول میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ گھر میں بلا وجہ چیزوں کا ٹوٹنا، چھوٹی بیماریوں کا بار بار آنا، بچوں کا اچانک خوف زدہ ہونا یا پالتو جانوروں کا بے چین رہنا، یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں تو یہ کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے پاس جائیں تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، یا وہ شخص آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کی بجائے اندر سے جلتا ہوا محسوس ہو، تو یہی وہ انسان ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے حسد یا جادو کا ذریعہ بنے۔
یہ نشانی اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ آپ کو وقت پر سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ اگر آپ اس لمحے پہچان جائیں کہ فوراً قرآن، دعا اور اذکار کی مدد سے اپنا حصار مضبوط کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد اور نظر بد حقیقت میں اثر ڈالتی ہے اور انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ تو ناظرین، دوسری نشانی ہے اچانک غیر معمولی رکاوٹیں، نقصان، تعلقات میں خرابی اور حالات کا بے وجہ الجھ جانا۔ جب یہ سب ایک ساتھ ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ پس پردہ کوئی شخص آپ کے لیے جو چاہتا ہے، اور وہ حسد جادو کی علامت ہے۔ جب رات سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ خواب میں حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہوتا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ 3 کلمات کون سے ہیں اور عمل کا طریقہ کیا ہے، تو پھر سن لیجئے۔ عمل کا طریقہ ایک بار یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن اور اذکار کے ذریعے اپنا حصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پاک سکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم اور دل دونوں پاک ہو جائیں۔ اب اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ نیچے دیے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار یہ تصور کریں کہ ایک نورانی روشنی اندھیرے کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ پھر آنکھیں بند کریں اور یہ 3 کلمات کو دل کی گہرائی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا علیم، یا خبیر، یا علام الغیوب۔ پھر ایک بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور ان کا دم اپنے سینے پر اور پانی پر کر کے پی لیں۔ اب خاموشی سے بستر پر لیٹ جائیں اور ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں وہ حقیقت عیاں ہوگی جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی جو سب سے زیادہ پر اسرار اور خطرناک مانی جاتی ہے کیونکہ یہ براہ راست آپ کے جسم اور روح پر اثر ڈالتی ہے۔ جب کوئی آپ پر جادو یا حسد کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے دل و دماغ پر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بغیر کسی وجہ کے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، دل گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے، نیند میں سکون نہیں آتا اور یہاں تک کہ اچانک ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کی کوئی میڈیکل وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا مگر رپورٹ نارمل آئی، پھر بھی کمزوری تھی، سر درد اور بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف ظاہری ہی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ تیسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ خوابوں اور احساسات کے ذریعے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سوتے وقت عجیب و غریب ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں، جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو، سانپ، بچھو یا کالی چیزیں دکھائی دیں، یا پھر کوئی آپ کو گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خواب بار بار ایک جیسے آنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو رات کو اچانک ڈر کر جاگ جاتے ہیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی منفی طاقت آپ کی روح کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی نہیں، بعض اوقات آپ کسی شخص کے پاس جائیں اور اس کے پاس جاتے ہی اچانک دل پر بوجھ محسوس ہو، چہرہ گرم ہو جائے یا سر بھاری ہونے لگے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے حسد یا جادو کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور کچھ لوگ تو حسد کی آگ میں
جلتے ہیں جب وہ دوسروں کی نعمتوں میں دیکھتے ہیں۔ یہی حسد جب زبان یا نظر سے نکل کر جادو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے تو انسان کے جسم اور روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستو، تیسری نشانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے دل اور جسم کی کیفیت پر غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اچانک ذہنی دباؤ بڑھنے لگا، دل کے اندر عجیب سا خوف بیٹھ گیا، یا پھر عبادت میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے کا دل چاہے مگر پڑھتے ہی نیند آنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ کی روحانی طاقت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے مواقع پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں پناہ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، اللہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہی وہ موقع ہے جب رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ کلمات آپ کے جسم اور روح کے درمیان ایک روحانی ڈھال پیدا کرتی ہے اور وہ چہرہ خواب میں ضرور دکھائی دیتا ہے جو آپ کے خلاف شر پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ نشانی سب سے زیادہ اس وقت واضح ہوتی ہے جب آپ اچانک اپنے آپ کو اکیلا اور ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگیں، دل میں نا امیدی گھر کرنے لگے اور بغیر کسی وجہ کے رونا آنے لگے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو نظر نہیں آنے والی زنجیروں میں باندھ رہا ہے، اور یہی حقیقت ہے جب اللہ کا پیغام آپ کے قریب ہوتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں پس پردہ کون ہے اور آپ کے لیے سب کر رہا ہے۔ آخر میں دل سے اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بری نظر سے بچائے، حسد سے بچائے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔